علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے میری درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، کل دے درس کے اندر جو بیان کیتا انہوں ذہن چ رکھو تو اگلی گل سمجھ آئے گی کہ فرمایا کہ جڑے منافقین سن وہ سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتے سن یا رسول اللہ اسی اللہ تے بھی ایمان لے کے آئے ہیں تے آخرت تے بھی ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لے کے نہیں آئے، وہ ایمان والے ہے ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا وہ دھوکھا دندے نے، فرمایا اللہ اور ایمان والوں کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں کہ اسی ایمان والوں کو دھوکھا دے لیں گے اور اللہ دی ذات نو. فرمایا نہیں، وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور فرمایا انہوں نے شعور کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں. ہاں جی، فی قلوبہم مرض، فرمایا انہوں دے دلان دے اندر ایک مرض ہے. مرض کی ہے منافقت دی مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرمایا میں انہوں دی مرض نو ودا چھڑیا. ولہم عذاب علیم، فرمایا انہوں واسطے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون، بسبب ہوندے کہ جڑا وہ جھٹلا رہے ہیں. ہاں جی، اللہ اور ان دے رسول دی ذات نو جھٹلا رہے ہیں، مانی نہیں ہے کہ اللہ دی ذات تو منکر ہو رہا ہے، ان دے حبیب دی ذات تو منکر ہو رہے ہیں. فرمایا ان دے سبب اللہ انہوں عذاب علیم، دردناک عذاب دے گا. اگے سنو، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، فرمایا کہ جدو انہوں نے کیا جائے نا، یعنی منافقین نو، لا تفسدوا فی الارض، زمین چ فساد نہ کرو. زمین چ منافق دی ایک یہ بھی نشانی ہے نا، منافق دی ایک یہ بھی نشانی ہے بھی ان دا مین کام ہی بابا نیاز ہوتا ہے تیلی سٹنا. دو بندے رل کے بیٹھے نے، ہاں جی، شیطان دی شکل اختیار کر کے آئے گا. وہ تہاڈا بیلی بھی آ سکتا ہے، بھرا بھی آ سکتا ہے، چاچا ماما تایا ہر شکل دے اندر آئے گا. حقیقت تے انہیں نہیں آنا، کسے دا روپ دھار کے ہی آنا ہے نا، کسے دا انہیں روپ ہی دھار کے آنا ہے، کسے دے وچ ہی آئے گا. ہاں جی، دو رل کے بیٹھے نے، انہوں دے وچ آئے گا، یہو جی تیلی سٹ جائے گا، لے گا جمشید اسی چلے ہیں تو ہی لڑو مرو. ہاں جی، اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فرمایا جدو انہوں نے کیا جائے نا لا تفسدوا فی الارض، اور زمین وچ فساد نہ کرو. وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، اسی تے اصلاح کر رہے ہیں، اسی تے اصلاح کرنے والے ہاں. ہاں جی، اسی تے جوڑن والے ہاں، اسی توڑن والے تے نہیں ہے. ہاں جی، فرمایا یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے کہ فرمایا کہ وہ زمین دے اندر فساد پھیلائے گا. یعنی المختصر جیڑا فتنہ پرست بندہ ہے نا، وہ اللہ دے نزدیک بہتر نہیں، ناپسندیدہ ہے. ان فتنہ ہی آکھیا جاندہ ہے، ان فتنہ ہی آکھیا جائے گا. ہاں جی، کہ دو جڑے رل کے بیٹھے نے انہاں چ لڑائی کر دینی. ہاں جی، ایویں جا کے اینی گل سنی ہے تے اگے جا کے بہت ہی کر دینی. ہاں جی، انہوں ان دے خلاف بھڑکا دینا، انہوں ان دے خلاف بھڑکا دینا. ہاں جی، تے اے فساد ہے نا، ایک نکی جی گل تو کم ود جاندہ ہے. اس وجہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان دی حفاظت فرماؤ، زبان دی حفاظت. ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سلام دعا لے، آقا علیہ السلام دی دستبوسی فرمائی تے ٹر گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کسی نے جنتی ویکھنا ہے جڑا دنیا تے ٹردا پھردا، جنہیں تے اپنے آپ جنت جنہیں تے واجب کر لئی اپنے آپ تے، فرمایا انہوں کسی نے ویکھنا ہے یا رسول اللہ بخا دیو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا تہاڈا پیر بھائی آیا ہے نا، انہیں سلام لیا ہے، میری قدم بوسی کیتی ہے تے چلا گیا ہے، فرمایا اے جنتی ہے. سبحان اللہ. یعنی سرکار مختار کل نے اشرف صاحب، جنوں سرکار فرمان، جنوں چاند سرکار جو مرضی عطا فرما سک. ہاں جی، اللہ نے اختیار عطا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ویسے بھی سرکار فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، فرمایا اللہ عطا کردا ہے، فرمایا میں تقسیم فرمانا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا محبوبہ ساری کائنات عالم دے خزانے، فرمایا میں تیرے واسطے بنائے نے، کنجیاں تینوں عطا فرمائی ہیں. ہاں جی، فرمایا کوثر دا مالک تو ہے.
یعنی المختصر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا تب تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنا ہر فیصلے دے اندر، ہر کام دے اندر یحکموک اللہ دے نبی نو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو۔ سمجھ آئی گل دی؟ یعنی اللہ نے اپنے حبیب نو اے اختیار عطا فرمائے ہوئے نے، سرکار جدوں چاہن، جس واسطے چاہن، جو چاہن سرکار کرم فرما سکتے ہیں۔ بولو سرکار کرم، بولو سرکار کرم فرما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، دوبارہ پھر یاد دہانی کروا دینا، حدیث قدسی کنوں آکھیا جاندہ ہے؟ جیڑا رب دا، بولو جیڑا رب دا فرمان ہوئے ان دے راوی آمنہ دے لال ہوں، حدیث قدسی انہوں آکھیا جاندہ ہے، اور حدیث رسول انہوں آکھیا جاندہ ہے فرمان آمنہ دے لال دا ہوئے تے راوی کوئی صحابی رسول ہوئے، انہوں حدیث رسول آکھیا جاندہ ہے، حدیث قدسی انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا رب دا کلام ہوئے، ہاں جی تے اللہ اکبر راوی مدینے دا تاجدار ہوئے، یعنی انہیں کیا لگو مزہ آئے گا، کلام رب دا ہوئے، زبان مدینے والے سرکار دے ہوئے، ہاں جی انہوں حدیث قدسی آکھیا جاندہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات عالم وچ میرا مقصد کوئی نہیں، میرا مقصود کوئی نہیں، فرمایا میں 7 زمینہ 7 آسمان بنائے، جنوب مشرق شمال، ہاں جی مشرق مغرب شمال جنوب، فرمایا جنت جنم، فرمایا بے جان جان، حیوانات نبات، فرمایا کائنات عالم دی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ میں پیدا کیتا ہے، فرمایا میرا مقصود کچھ نہیں، اللہ نور السماوات والارض، فرمایا کائنات عالم وچ جو بھی ہے فرمایا وہ میرا نور ہے، ہاں جی فرمایا میرا مقصد کچھ نہیں، میرا مقصود کوئی بھی نہیں، اللہ سونا کی ہے، فرمایا محبوبہ میرا مقصود صرف ایک تیری ذات ہے، میرا مقصد فقط ایک، میرا مقصود فقط ایک تیری ذات ہے، بقایا فرمایا محبوبہ ساری کائنات عالم نو میں بنایا ہی تیرے واسطے، میں بنایا ہی، یعنی سرکار جو چاند جدو چاند سرکار جندے تے چاند کرم نوازی فرما سکتے ہیں، جندے تے چاند کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ ساڈے وچ تھوڑی بہتی کمی ہے، ورنہ آقا علیہ السلام دی رحمت یونس صاحب آج بھی ٹھاٹھا مار رہے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے جمشید صاحب، وہ کہتے ہیں رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لوں، ہاں جی کہ سرکار دی رحمت آج بھی ٹھاٹھا پہ مار دیے، سرکار جنوں چاند کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ اختیار سرکار دا کیسا ہے؟ اختیار کیسا ہے؟ آمنہ دے لال دا اختیار کیسا ہے؟ ایک بندہ کلمہ پڑھنے واسطے آیا، سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کر رہا یا رسول اللہ میں تھوڑا کلمہ پڑھنا، سرکار نے فرمایا پڑھ، تینوں کنے منع کیتا ہے؟ عرض کہتے یا رسول اللہ میں ایک شرط تے کلمہ پڑھنا ہے، انہیں اتھے سرکار میں اختیار ہے، اتھے آقا علیہ السلام دی ذات نو اختیار ہے، ورنہ سرکار فرما دے نا بھائی نا کلمہ پڑھ کوئی شرطہ نہیں، کسی شرط تے مسلمان ہویا جاندہ ہے، شرطاں دے ہوندیاں نے کاروبار چ، ہاں جی رشید صاحب شرطاں دے ہوندیاں نے کاروبار چ، اسلام وچ کیڑی شرط ہے؟ فرمایا مسلمان ہے تو بس مسلمان، آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفات و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، فرمایا شرط کوئی نہیں، فرمایا سیدھا سیدھا جو احکامات انہوں نے مان نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی کی شرط ہے؟ عرض کردہ سونیا 5 نمازاں نے؟ فرمایا ہاں 5 نے، سارے 5 پڑھ دیں۔ عرض کردہ سونیا میں 5 نہیں جے پڑھنی ہیں، انہیں دا مطلب یہ نہیں بھی تسی بھی آکھو بھی اسی نہیں 5 پڑھنی ہیں، میں تمہیں صرف سنان لگا بھی سرکار دا اختیار کی ہے۔ فرمایا ہاں بھئی کنیاں پڑھنی ہیں؟ ادریس صاحب کہندہ سونیا زور بھی پڑھ لیں گے، عصر بھی پڑھ لیں گے تو مغرب بھی پڑھ لیں گے، سونے کام تو تھکے ٹوٹے آنا ہے، کیڑا رات نو آ کے سونے عشاء پڑھے، ہاں جی تے سونے صبح نو نہیں اٹھیا جاندہ، ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے کتوں فجر پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ اگے فرمایا، سرکار نے فرمایا اورا لے اپنا ہاتھ، انج کر کے ہاتھاں وچ ہاتھ دیتا، سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چھڈی نہ، 2 دی فکر نہ کریں، کلمہ پڑھ لے آئی جاندیاں جاندیاں چونگے چ جنت بھی لے آ جا۔ وہ فرماندے نے پھر چاشنی ایسی
رب دی عبادت دی چاشنی ایک چاشنی ایسی ہے. دعا کرو کہ عبادت سارے کرتے ہیں, دعا کرو اللہ اپنی عبادت دی چاشنی عطا فرمائے. چاشنی کا معنی ہے مزہ, ایک نشہ جنوں پھر لگ جائے نا, اللہ اکبر, پھر اتردا نہیں. جنوں پھر لگ جائے وہ اتردا نہیں. اللہ کرے کہ اس مالک دے ذکر و اذکار دا اور عبادت دا ساڈے اوتے نشہ سوار ہو جائے. نشہ کنج دا سوار ہو جائے کہ میرے پیر علی المرتضیٰ فرماندے نے کہ نماز قضا ہو جائے نا تو ان دی بارگاہ چ سجدے چ سر رکھ تے رو, اللہ سونے کیڑی میرے کو غلطی ہوئی ہے, اپنی بارگاہ وچ مینوں کھڑے ہون دا موقع نہیں عطا فرمائے. ہاں جی, یہ درد رکھو, یہ درد رکھو کہ نماز قضا ہو جائے تو تمہیں افسوس ہونا چاہیے ہے, اپنی ذات کے اتنے ندامت ہونی چاہیے کہ یار میرے کو نماز چھٹ گئی. تو ساڈا اج کی حال ہے اشرف صاحب, اسی پڑھ لے آ کے یار کوئی نہیں قضا پڑھ لیں, پڑھی تو جائے گی لیکن سونے گڑ پائے گا تو میٹھا ہونا ہے نا. ہاں جی, چس تو وہی ہے نا جیڑی ادا ہے, کی ہے جیڑی ادا ہے. ہاں جی, قضا تو پھر یہی ہوئے بھی گونگلوں تو مٹی چاڑی ہے, کیویں چاچا اشرف. ہاں جی, قضا تو پھر وہی ہے نا بھی گونگلوں تو مٹی چاڑ لو. مقصد ہے ادا, مقصد کی ہے ادا. جی تمہیں دسدا رہنا ایک نماز پڑھو تو ایک نماز دا ثواب, کلیا پڑھو تو ایک دا ثواب. سرکار فرمایا باجماعت پڑھو گے تو اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. تے آ جڑا کول صافہ ہوندا ہے رکھو, اے خاندانی بندے دی نشانی ہوندی ہے. ہاں جی, صافہ کول رکھنا یہ خاندانی جڑے بندے ہوندے نے, یہ انہاں دی نشانی ہوندی ہے. نماز دے ٹائم انج کر کے سر نو بلو. سرکار نے فرمایا امامہ شریف بن کے, فرمایا پگ بن کے نماز پڑھ, 50 نمازاں دا ثواب, 50 نمازاں دا ثواب. امامہ شریف سرکار دی بھی سنت ادا ہو گئی تے سر تے پگ بن لئی تے 50 نمازاں دا اللہ ثواب ہی عطا فرما چھڈے. دسو سودا گھٹ دا ہے. ہاں جی, تو وہ کہندے بھی انہوں چاشنی ایسی اشرف صاحب نصیب ہوئی بھی زور دی نماز پڑھی تے مسیتے بہ گئے, مڑ اثر دی پڑھی مسیتے بہ گئے, مغرب دی پڑھی مسیتے بہ گئے. سرکار فرمایا بیلیا گھر نہیں ہو جانا. آخیا سونے جتھے 3 پڑھ لئیاں نے ہن دل کردا ہے بھی عشاء دی بھی پڑھ کے جاواں, عشاء دی بھی پڑھ کے جاواں. عشاء دی نماز پڑھ لی تے مڑ بہ گئے مسیتے. سرکار نے فرمایا بھی گھر نہیں جانا, کوئی کھانا چاہ. آخیا سونے تیرے بوئے تو کھا لینے, ساری کائنات پہ کھا رہی ہے, گھر بھی کی لین جانا ہے. ہاں جی, ہن سونے دل کردا ہے بھی صبح تہجد بھی پڑھا, ہائے ہائے صبح تہجد بھی پڑھا تو سونے فجر بھی پڑھا. فرماندے نے صدقے جاواں وہ صحابی رسول دے عشق تو صحابہ فرماندے نے بھی آیا سی شرط لے کے, آیا سی شرط لے کے بھی سونے میں 2 نہیں پڑھنیاں 3 پڑھنیاں نے. لیکن فرمایا ڈیوٹی ایسی لگ گئی سے کہ سرکار نے مسجد نبی شریف دیاں چابیاں دے چھڑیاں. سرکار نے فرمایا لے بھائی لے, فرمایا کہ ایک قیامت تک فرمایا میرے بوئے دیاں چابیاں تیری نسل دے وچ ہی رہن. تے اج بھی جنہ کول مسجد نبوی شریف دی روضہ رسول دی چابی ہے نا, وہ صحابی رسول دی نسل ہے. یعنی انج کر کے سرکار نے اختیار عطا فرمائے, انج کر کے سرکار نو اللہ نے کرم نوازیاں سرکار دے اوتے ہوئیاں, انج کر کے اللہ نے اپنے حبیب نو اختیار عطا فرمائے. آ جاؤ واپس. تو وہ صحابی رسول جدوں گیا نا قدم بوسی کر کے تے سلام کر کے, سرکار نے فرمایا ویکھنا کسی نے دنیا تے ٹردا پھردا جنت, جن نے اپنے آپ تے جنت نو واجب کیتا ہویا ہے. یا رسول اللہ وخا دیو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تہاڈا پیر بھائی جڑا گیا ہے یہ جنتی جے. عرض کیتی یا رسول اللہ یہ ویکھیا ہے کاروباری بندہ ہے, رزق حلال کماندا, یہ بھی عبادت ہے, رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے. تو یا رسول اللہ انہاں کدی انہاں نو ویکھیا تے نہیں ہے تہاڈے پیچھے نماز پڑھدے. سرکار نے فرمایا انہیں اپنی 2 چیزاں دی حفاظت مینوں دتی ہوئی ہے. فرمایا میں انہوں جنت دی ٹکٹ دیتی ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا 2 جبڑیاں دے درمیان ایک زبان, تے فرمایا 2 لتاں دے درمیان شرمگاہ. فرمایا انہاں 2 چیزاں دی حفاظت انہیں مینوں دتی ہوئی ہے. تے فرمایا میں انہوں جنت دی ٹکٹ عطا فرمائی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام دے غلاموں اے زبان ہے, اے زبان ہے, ان دے بول میٹھے رکھیں گا تے کامیاب ہو جائیں. ہاں جی, ان دے زبان دے بول میٹھے رکھیں گا تے کامیاب ہو جائیں گا. آقا علیہ السلام تو اندازہ رہنا کہ سرکار نے اپنی زندگی دے اندر اخلاق جڑا ہے نا, اخلاق ان دے اتنے سرکار آقا علیہ السلام نے بڑی واضح نصیحت فرمائی. کی نہیں سرکار دے نال ہویا,
طائف دے اندر کی نہیں ہویا سرکار دے نال، طائف والے نے کی کچھ نہیں کیتا سرکار دے نال. جبریل امین آ کے عرض کردے نے سونے اللہ نے کلیا ہے، حکم کرو تے آ جڑے آس پاس سونے وڈے وڈے پہاڑ نے نا انہاں دے اوتے سٹ دیاں. سرکار نے فرمایا جے میں ہی بد دعاواں کرنیاں نے تے انہاں واسطے دعاواں کنے کرنیاں نے. انج کر کے ہاتھ چک لیا، آخیا سونے اے تیرے محبوب نو سیان دے نہیں، اے تیرے محبوب دی سیان نہیں رکھ دے. سونے ایک تے انہاں نو اپنے محبوب دی پہچان تے سیان عطا فرما، تے دوسرا سونے انہاں نو اسلام دی توفیق عطا فرما کہ اے اسلام قبول کر لین. سرکار نے انج کر کے دعاواں کرنیاں. فرمایا میں زحمت نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا. کی کچھ نہیں ہویا سرکار دے نال. ہاں جی کہ آقا علیہ السلام دے غلاموں میاں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اللہ اکبر. فرمایا جے کوئی سٹے ردڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سہیے. فرماندے جے کوئی اتنے روڑا سٹے نا تے فرمایا جی میں روڑی نہیں سہ لیندی ہر کسی دا گند. فرمایا انج سہ لا کی ہے. فرمایا جے کوئی سٹے ردڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سہیے تے فرمایا جے کوئی کڈے گالا مینے تے انہوں جی جی کریے. ہاں جی کمال ہے وے کمال. فرمایا رمضان شریف دا مہینہ حضرت بابا بلے شاہ کسوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مرید کہندے باہر نہ حجرے تے بیٹھے اشرف صاحب گاجراں کھا رہے. وہ فرماوے بادشاہ نے نہ فوجیاں نو کلیا بھی جاؤ ہاں جا کے ویکھو کیڑا رمضان دا احترام کردا ہے تے کیڑا حداں توڑدا پیا. وہ کہندے گھوڑیاں تے آئے تو نہ ویکھیا تے بلے شاہ ہونا تے باہر خلیفے بیٹھے. وہ فرماندے گاجراں کھا رہے. انہیں آ کے آخیا انہیں کہا بندے دے پترو روزہ نہیں رکھا. انہیں کہا تسی ایڈے پلوان تسی حاجی کھلوندے نہیں. اج کسی نے بابا نے آج کہیے نا بھی یار نماز پڑھ لیا کر. وہ کہندا تو ایڈا حاجی سنا اللہ. ہاں جی انہیں بھی آخیا تسی ایڈے حاجی کھلوندے نہیں جے. فرماندے چنگا انہیں لمب کڈی چنگا انہوں نے سجا سجو دیتا مار کٹ کے. ہاں جی فرماندے نے کہن لگے بھی جویں دا مرید ہے انج دا پیر ہوئے گا. اے اندر جا کے تے پیر دی بھی خبر لینے. فرماندے اندر گیا تے حضور بلے شاہ سرکار اپنی مستی وچ مست. فرمان لگے ہو تو کون ہے؟ بابا جی چپ. وہ کون ہے؟ چپ. واہ دیر گزر گئی تو باہر نکلے ٹر گئے. کہندے یار یہ تے کوئی بولدا ہی نہیں کوندا ہی نہیں کوئی جواب نہیں دیندا. ٹر گئے. مرید اندر آئے تے آ کے کہن لگے بابا جی سانو تے سجا سجو گئے تسی بچے ہو. ہاں ساڈی تے بابا جی لمب لمب کٹ کہہ رہے تسی بچے ہو. بڑا کمال معرفت کا جملہ بولیا. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے ہو سونے ہو تسی کچھ بنے ہو سر لتر کھا بیٹھے ہو. تسی کچھ بنے ہو تے لتر کھا بیٹھے ہو. اسی کچھ بنے ہی نہیں تو بچ گئے. ہاں تسی کچھ بنے ہو تے آ کے لتر کھا بیٹھے ہو. اسی کچھ بنے ہی نہیں. ایک چپ تے بولو ایک چپ تے 100 سکھ. آخیا اسی کچھ بنے ہی نہیں تے الحمدللہ اسی محفوظ ہاں. اجی کی ہاں برے بندے نو لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی. جدو میں چاہتی اپنے اندر پائی تے میرے تو برا نہ نیواں ہو کے لنگ نیویں نو پھل لگدا ہی لکھاں بیر بیری نو لگ دے چڑھ جاندے نے. وہی وٹے کھان محمد جیڑے رہندے بولو جیڑے رہندے پکے رنگ بھی پکیاں نو لگ دے. اللہ دے ولیاں ایویں ونڈا نہیں کڈیاں ایویں ونڈا نہیں کڈیاں. بڑی کمال گل کیتی ہے تے لہذا اپنی زبان دی حفاظت رکھو. اگے بھی تانوں دسیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ سچا سید آپ نے بڑی کمال گل کیتی. آپ فرماندے ہمیشہ الفاظ میٹھے استعمال کرو تاکہ واپس لینے پین تو تانوں کوڑے نہ لگن. سمجھ آ رہی سلیم صاحب؟ فرمایا الفاظ ہمیشہ دوسرے واسطے اچھے اور میٹھے کڈو تاکہ فرمایا تانوں اگر واپس لینے پین تو کوڑے نہ لگن. جی میں بندہ کوئی گل کر پیندا ہے تے اگلا کہندا یار تینوں ایویں کسی نے کن بھرے نے میں تے گل نہیں کیتی تے پھر بندہ انہوں بھلا ہی انہوں صاحب کے کہندا اچھا یار میں اپنے الفاظ واپس لینا. تے بابا جی سرکار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہمیشہ الفاظ انج دے منہ چوں کڈ کے تینوں واپس لینے پین تے کوڑے نہ لگن. ہاں جی تے لہٰذا بیلیو اپنی زبان دی حفاظت کرو. اخلاق انج دا رکھو کہ بجائے کسی نو دھکا دین دے انہوں اپنا بناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال زندگی دے اندر سرکار نے کسی نو نکالیا نہیں اپنا بنایا ہے. اپنا بولو اپنا بولو اپنا بنایا ہے کسی نو نکالیا نہیں. تو ساڈا اج کی حال ہے اسی اشرف صاحب بجائے کسی نو اپنا بنا دے اسی کفر دی مشین تری ہوئی. لو جی تم ہی کافر تم ہی کافر تم ہی کافر تم ہی کافر.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے کسی کو کڈن دیوں سرکار نے اپنا بنایا، سرکار نے اپنا فرمایا پتھر پہ مار دینے، اجڑیاں پہ سٹ دینے، فرمایا راما میں کنڈے پہ سٹ دینے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں پہ فرما دیں تے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں، فرمایا او پتھر مارن والے یارا جے کول میرے تو آویں، فرمایا سرکار فرما دے سن او پتھر مارن والے یارا جے کول میرے تو آویں سینے نال ملاوا تینوں تے تو سیدھا جنت جا۔ سرکار نے انج کر کے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھائیاں۔ اسی یار اپنے نو اپنا نہیں بنا سکتے، دشمن نو اپنا کی بنانا ہے؟ سرکار دشمناں دے پیراں تھلے چادراں، دشمن دی دھی آ گئی تو اون دے سر تے چادر، ہاں جی جڑے ظلم و ستم کر رہے انہاں واسطے دعاواں، ہاں جی جس گھر دے نال اسی وفا کردے ہاں، جس گھر دے نال اسی پیار کردے ہاں، جس گھر دا ذکر آ جائے انج کر کے ساڈیاں نظراں جھک جاندیاں نے، ہاں جی او گھر دا قاتل ہوئے تو سائیں کہندے نے اینوں شربت پیا۔ ساڈا یار اج کی حال ہے، اسی انہاں دی محبت دا دعویٰ بھی کردے ہاں، انہاں دی محبت دا دم بھی بھردے ہاں، لیکن کردار بھی انہاں ورگا نہیں بناندے۔ چس ادوں آونی ہے جدوں تیرے وچوں انہاں دے کردار دی خوشبو آئے۔ صرف نعرہ حیدری مارن دے نال کمال نہیں، مولا حیدر پاک دی فرمایا کہ جڑی تعلیمات ہے انہوں ہی اپنانا پائے گا، آقا حسین پاک دی تعلیمات نوں ہی اپنانا پائے گا۔ ہاں جی 71 قربان ہو گئے تو فرمایا نا بھائی نانے دی امت دی خیر ہو، نانے دی امت دی خیر ہو، تو لہٰذا آقا علیہ السلام دے غلاموں زبان دے بول انج تے رکھو کہ دشمن بھی تیرا ہو جائے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی دعا کرے۔ ہاں جی تو فرمایا انج کر کے زندگی بنا کے جا کہ تیرے مرن تو بعد تیری قبر بھی بے آباد نہ ہوئے۔ فرمایا تیری قبر تو کوئی بھی لنگے نا تے آکھے یار اور کچھ نہیں بولدا تے چنگا سی نا، تو تسی بزرگ ہی ساڈی اصلاح فرماندے ہو، فرمایا بھی یہ زبان جیڑی ہے تخت تے بوندی تے ہی لتر بوندی، انج ہے بولو نا، انج ہے یہ زبان تخت تے بٹھاندی ہے تے یہی لتر بواندی ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے بھی ایک دن زبان کو پوچھیا، زبان نے دندا کو پوچھیا بھی بڑے سخت ہو، جتنی بھی سخت چیز ہوں انہوں پیس کے پرا مار دے ہو، ہاں جی تو دند زبان نو کہن لگے تو کہڑی حاجن ہے، تو تھوڑی جی ہلدی ہے تو بتی تے بتی باہر آ جانے ہیں، کہڑی ایڈی گل ہے؟ ہاں زبان نے آخیا دندا نو بھی اینے سخت ہو، ہاں جی بھی جتنی سخت چیز ہوں انہوں پیس کے پرا مار دے ہو، تے دند زبان نو کہندے بھی تو کہڑی حاجن ہے، ہاں جی تو تھوڑا جہا ہلدی تے اسی سارے باہر ہونے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے انج دسیا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اپنے محبوب دے اخلاق نو خلق عظیم فرما رہے ہیں۔ کی فرما رہا ہے؟ خلق عظیم۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جدو انہوں نے کیا جائے زمین وچ فساد نہ پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، فرمایا وہ کہندے اسی اصلاح فرمانا رہے، اللہ فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار تسی فسادی ہو، ولیکن لا یشعرون تسی شعور نہیں رکھتے، تسی شعور نہیں رکھ دے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں بجائے زمین تے فساد، اگے قرآن سے ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ فرمایا کہ جس وقت میں آدم نو بنان لگا تو فرشتے مینوں کہندے نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا فرشتے آکھیا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سونے ہے اپنا نائب بنان لگا ہے، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ سونے انہیں زمین چ جا کے جھگڑے کرنے، انہیں زمین چ جا کے فساد کرنے، انہیں خون ریزیاں کرنی ہیں، ہاں جی اللہ رب العزت نے فرمایا نا بھائی قال انی عالم ما لا تعلم، جو میں جاننا ہو تسی، جو میں جاننا ہو تسی نہیں جانتے، تو فرمایا جدو بندہ اے بالکل قائم ہوئے نا، تو فرمایا کہ غصے نو انج کر کے پی جائے، تے پی کے فرمایا نظر جھکا کے تے اگلے نو معاف کر دے وے، ایک مقام، اور دوسرا فرمایا کہ جدو اے گوڈے گٹے کلیئر ہون، ہاں جی بابے نیفر کو جوڑو کے سڑنا چھا جائے پورے جسم دے ہوتے ہیں، کدی بہ کے پڑھ لی تے کدی کھلو کے پڑھ لی، اللہ اکبر، اللہ صحت عطا فرمائے۔ فرمایا جدو اے بالکل جوانی اے بالکل عروج تے ہوئے، اللہ حسن بھی دیتا ہوئے، جوانی دیتی ہوئے، اے بالکل جسم بالکل کلیئر ہوئے، تے فرمایا ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے تے بندہ رب دی بارگاہ چ آ کے کھڑا ہوندا ہے نا، اللہ فرماندا آؤ فرشتے ہو ادھر آؤ، اللہ سونے حکم فرمایا آؤ ویکھو، تسی تے کہندے سی انہیں فساد کرنا ہے، تسی تے کہندے سی انہیں خون ریزیاں کرنی ہے زمین چ، تسی تے کہندے انہیں جا کے دنیا چ فتنہ پرستی کرنی،
فرمایا آؤ ویکھو یہ بیوی بھی دیتی ہے، بچے بھی دیتے، مال بھی دیتا، جوانی بھی دیتی، حسن بھی دیتا، کاروبار بھی دیتا، ہر شے نو دیتی ہے۔ فرمایا ہر شے نو ترک کر کے آؤ ویکھ ٹھنڈے پانی دی بھی پرواہ نہیں سو کیتی، شاخ ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے میری بارگاہ چ کھڑا ہو گیا۔ دسو ہاں پھر فرشتے بھی کہندے نے سونیا واقعی تو سچ فرمایا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، اسی او جاندے نہیں جو تو جاندا ہے۔ فرمایا جدو دو لڑتے ہوں فرمایا ایک جا کے انہوں نے صلح کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے او فرشتے ہو ویکھو تسی تے کہندے سی انہیں فساد کرنا ہے، آؤ ویکھو جڑے لڑتے پے نے انہوں دی صلح کروا رہے ہیں۔ کیا کہ اسلام دے غلاموں زندگی انج دی بناؤ کہ جی میں اللہ اور ان دے رسول دے احکامات نے اسی سارے تے بہت مشکل چل سکتے ہیں، کیونکہ آج سارے واسطے دین تھوڑا جا مشکل ہویا پیا ہے، لیکن جتنا ہو سکتا اتنا تے کرو نا، اتنا تے کرو نا۔ یہ نکیاں نکیاں اشرف صاحب ایسیاں نیکیاں نے جڑیاں اسی اگنور کر دیں لیکن انہوں کا درجہ بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رستے دے وچوں فرمایا کوئی رکاوٹ ہٹا دینا، فرمایا اللہ رب العزت 40 شہیداں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی کوئی انا ہے اکھاں تو نبینا ہے ان دی مدد کر، ہاں جی رستے دے وچ کوئی رکاوٹ پئی ہے، کوئی بٹا پیا انہوں چک کے سائڈ تے کر، کوئی کنڈا پیا ہے انہوں چک کے سائڈ تے کر، راہ صاف کر، راہ صاف کر، اللہ تیرے راہ صاف کرے گا۔ ہاں جی یہ نکیاں نکیاں جڑیاں نیکیاں نے نا انہاں نوں بھی نہ چھڈیا کرو۔ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ شریف، ہاں جی اس طرح چونکڑی مار کے بہنا یا جی میں بھی بہنا کرسی تے بہنا، جانا تے پھر بھی ٹھڈ چا، پرنا تے پھر بھی ٹھڈا، ہاں جی تے جے سرکار دی سنت دے مطابق ہاں جی سجا گوڈا جڑا اینو کھڑا کر لو، کھبا لمے پا لو، یہی برکت۔ ہاں جی یہ نکیاں نکیاں جڑیاں پانی ہے پیاس ہی بجھاونی ہے، ہاں جی انج پیو کے ڈیگ لا کے پھر بھی پیاس ہی بجھنی ہے، تو جے سرکار دے حکم دے مطابق پی لو، سرکار نے فرمایا 3 گھٹاں چ پیو، وہ بھی برکت، اندے نال بھی پیاس بجھ جانی۔ تو چیز یہ ہے کہ اگر وڈیاں چیزاں تے عمل نہیں اسی کر سکتے تو جڑیاں درمیانیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عمل نے اسی انہاں نوں کریے تے اللہ انہاں دے صدقے انشاءاللہ ساری بخشش فرما چھڈے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو سنیا اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔